السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر پل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خون صاف کرنے کا اسپیشل نسخہ یا اسپیشل علاج۔ ہم کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں، کون سا ایسا نسخہ استعمال کریں کہ جو جس طرح یہ صافی یا مصفی خون ٹائپ کے سیرپ ہوتے ہیں تو یا گولیاں ہوتی ہیں، تو جو نسخہ میں آج آپ کو بتانے لگا وہ انشاءاللہ ان کے مقابلے کا ہوگا، بلکہ ان سے بھی زیادہ اچھی کارکردگی دکھائے گا۔ مصفی خون ادویات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ مصفیات کا استعمال کرنا، مصفی شربتوں کا یا گولیوں کا یا کیپسولز جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ خون کے اندر جو ایسڈ ہو جاتے ہیں، ایسڈ بن جاتے ہیں، کولیسٹرول بن جاتا ہے، یا اور اس طرح کے کئی عوامل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ مصفیات کا استعمال کیا جائے تاکہ ہمارا چہرہ صاف رہے، ہمارا پورا جسم جو ہے، جو جلد جو ہے وہ صاف رہے۔ تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو پورے جسم کے اندر ایسی چیزیں رونما ہو جاتی ہیں، تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مٹھائیوں کے زیادہ استعمال کرنا، چکنائی والی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، یا پانی کم مقدار میں پینا، یا اور اس طرح کے جو یہ فاسٹ فوڈز میں کولا مشروبات ہیں ان کا زیادہ استعمال کرنا، یعنی ایسی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے خون کے اندر ایسڈز پیدا ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول پیدا ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ پیدا ہو جاتا ہے، یا چہرے کے اوپر دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے اوپر چھائیاں بن جاتی ہیں، کیل مہاسے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یا کئی لوگوں کو یہ پورے جسم کے اوپر دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، یا کئی لوگوں کو خارش جیسی موذی مرض ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ ہوتا کیا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ خون کے اندر جب تیزابیت، ایسڈز یا اور ایسے جو کیمیکلز اندر خون کے اندر بڑھ جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ پورے جسم کے اوپر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس کی علامات میں یعنی یہ تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کے اوپر دانے نکل رہے ہیں، یا چہرے کے اوپر چھائیاں بن رہی ہیں، یا کیل مہاسے بن رہے ہیں، یا پورے جسم کے اوپر دانے نکلنے شروع ہو گئے ہیں، یا خارش شروع ہو گئی ہے، یا اور ایسی کوئی جلدی مرض پیدا ہو گئی ہے، تو یہ اصل میں اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کا آج جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا وہ انشاءاللہ بہترین ایک نسخہ ہے جو کہ اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں، اس کو بطور آپ نے خیساندہ یا جوشاندے کے آپ نے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کے خون کے اندر جتنے ایسے ایسڈز ہیں انشاءاللہ وہ باہر خارج ہو جائیں گے، پیشاب کے راستے کے ذریعے سے، پسینہ آنے کے راستے سے، پخانے کے راستے سے، یعنی یہ اندر سے انشاءاللہ یہ خارج ہو جائیں گے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اناب آپ نے لینے ہیں 5 دانے۔ اس کے علاوہ شاہترہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، شاہترہ آپ نے لینے ہیں 6 ماشے، گلے منڈی لینا ہے آپ نے 6 ماشے۔ اس طرح اس میں آخری جو چیز ہے وہ ہے اشبا۔ اشبا بھی خون صاف کرنے کے لیے ایک بہترین ایک مفید جڑی بوٹی ہے۔ تو یہ جو اشبا جو ہے یہ آپ نے 3 ماشا کی مقدار میں لینی ہے، یعنی آپ نے کرنا کیا ہے کہ اناب کے آپ نے کتنے دانے لینے ہیں، 5 دانے، شاہترہ آپ نے لینا ہے 6 ماشے، گلے منڈی بھی 6 ماشے، اور اشبا جو ہے وہ لینے ہیں 3 ماشے۔ اب آپ نے یعنی یہ ایک ٹائم کی میں آپ کو خوراک بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی مقدار آپ نے ایک ٹائم کے اندر استعمال کرنی ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان کو ہلکا سا ددر پدر کر لینا ہے، یعنی ہلکا ہلکا موٹا موٹا کوٹ لینا ہے۔ کوٹنے کے بعد یہ آپ نے 1 گلاس پانی گرم کرنا ہے، ابالنا ہے پانی۔ ابالنے کے بعد اس پانی کے اندر یہ چیزیں آپ نے ڈال کے اوپر سے ڈھک کے ایک دفعہ چمچ کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کو ہلا لینا ہے۔ ہلانے کے بعد آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے، یہ پوری رات پڑا رہے۔ صبح آپ نے اس کو تھوڑا ہاتھوں کے ساتھ مل کے یا چمچ کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو ہلا کے آپ نے چھاننی کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح چھان لینا ہے، پن لینا ہے۔ تو پننے کے بعد آپ نے اس کو خالی پیٹ صبح جو ہے وہ آپ نے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم صرف، یعنی صبح خالی پیٹ یا ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد یہ آپ نے پی جانا ہے۔
انشاءاللہ یہ چند دن اگر آپ یہ لگاتار پی لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے پینے سے آپ کے خون اتنا صاف ہو جائے گا کہ خون کے اندر جتنے ایسے ایسڈز ہیں انشاءاللہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا، خون کے اندر جو گرمائش ہے، جو گرمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ پیشاب کے اندر کوئی انفیکشن وغیرہ ہے، معدے کے اندر کوئی انفیکشن ہے، جگر کے اندر اگر کوئی ایسی انفیکشن ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔